کے موقع کے اوپر سویڈن میں باقاعدہ حکومت کی سرپرستی میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی۔ اس کے اوپر ہر شخص کو انفرادی طور پر، ہر جماعت کو اجتماعی طور پر، اور ہر مسلمان قوم کو، مسلمانوں کے جماعتوں کو، حکمرانوں کو، سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی ایک ڈومین ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے وہ جتنا کر سکتا ہے وہ کرے۔ ایک تو ہے احتجاج کرنا۔ یہ احتجاج ہمارے معاشرے کا ایک طریقہ ہے، اس سے اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے۔ دھرنوں سے تبدیلی نہیں آتی، دھرنے سے تبدیلی نہیں آتی، سدھرنے سے تبدیلی آتی۔ تو ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، ہر سطح پہ کرنا ہے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ کیا وہ رک جائیں گے؟ کیا وہ ڈر جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اصل کیا ہے؟ جو ہم کرنے کو تیار نہیں ہے وہ اصل ہے۔ اصل یہ ہے کہ قرآن مجید کی عظمت کو دل میں بڑھانا، اس کے حقوق کو سن کر، سمجھ کر، معلوم کر کے ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ اس پر ہم نے جب تک ہم نہ آئے تو کچھ بھی نہیں ہونے لگا۔ مسلمانوں پر عذاب آنے کے لیے، مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں آنے کے لیے، یا قیامت آنے کے لیے ہم مسلمانوں کو کسی کافر کی ضرورت نہیں۔ ہمارے اوپر تکلیفیں آتی ہیں ہماری اپنی وجہ سے، ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے، کہ ہم دین پر عمل نہیں کرتے۔ قیامت کب آئے گی؟ کسی کافر کی وجہ سے آئے گی؟ نہیں۔ جب مسلمان قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے، اللہ کا نام لینا چھوڑ دیں گے، قیامت آ جائے گی۔ کافر تو ابھی بھی نہیں لیتے۔ حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ جب وہ آخری انسان لفظ اللہ کہے گا نا، اس کے بعد 40 سال تک کوئی اللہ کا نام لینے والا زمین پہ نہیں ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ یعنی مسلمان اللہ کہنا چھوڑیں گے نا، کہ کافر چھوڑیں گے؟ بتائیں نا، مسلمان چھوڑیں گے نا۔ تو قیامت کافروں کی وجہ سے نہیں آنی ہے، وہ ہماری وجہ سے آنی ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑنا ہے۔ تو جو اصل معاملہ ہے، دیکھیں آج دنیا میں حقوق کی کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں، کہیں جناب عورت کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، کہیں جناب قوموں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، کہیں پہ جناب بچوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ تو مختلف حقوق کے اوپر معاملات ہوتے ہیں نا، تو قرآن مجید کا کوئی حق ہے کہ نہیں ہے؟ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اگر پوچھا جائے بھی قرآن مجید کے حقوق گنوا دیں، بتا دیں، تو اکثر لوگ پورا جواب نہیں دے سکیں گے۔ قرآن تو اس لیے آیا تھا کہ مسلمان عمل کر کے اقوام عالم کو اس کا پیغام پہنچائے۔ آج افسوس یہ ہے کہ مسلمان ہی کو نہیں پتا کہ قرآن کا پیغام کیا ہے۔ انہیں یہ ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ یہ ہماری وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم انہیں شہ دیتے ہیں قرآن پر عمل نہ کر کے۔ میں اور آپ روزانہ کتنی توہین کے قرآن کرتے ہیں، میں اور آپ روزانہ بلا ناغہ کتنی قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ کبھی سوچا؟ کبھی اپنے خلاف بھی جلوس نکالا، کبھی اپنے خلاف بھی ٹویٹ کیا، کبھی اپنے خلاف بھی مظاہرے کیے؟ قرآن مجید کے اندر 700 جگہ سے زیادہ ہے نماز پڑھو، نماز ہم قضا کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی عزت کی ہے بے حرمتی کی؟ بتائیں۔ قرآن مجید کے اندر ہے پردہ کرو، ہم پردہ نہیں کرتے، یہ قرآن کی عزت ہے یا بے حرمتی؟ اچھا، اکثر تو پردہ کرتے ہی نہیں ہیں، جو کرتے ہیں وہ رواجی کرتے ہیں۔ بہت ساری عورتیں تو اکثر تو پردہ کرتی ہی نہیں۔ ابھی ہم میرا مزدلفہ عرفات، وہاں بھی لوگوں نے عورتوں نے پردہ کیا۔ عرفات کے اندر بھی مکس گیدرنگ میں کھانے چل رہے ہیں۔ بیت اللہ شریف میں بھی بغیر پردے کی عورتیں طواف کر رہی ہیں، بغیر برقعے کے۔ اکثریت تو ویسے ہی نکل گئی، جو کرنے والے ہیں ان میں بھی اکثریت ویسے نکل گئی، لیکن جو کرنے والے تھوڑے لوگ ہیں، ان تھوڑوں کی جو اکثریت ہے وہ رواجی پردہ کرتے ہیں، شرعی پردہ نہیں کرتے۔ اب یہ رواجی پردہ اور شرعی پردہ یہ کیا ہے؟ رواجی پردہ ہوتا ہے رواجی پردہ ہوتا ہے اجنبی سے، رواجی پردہ ہوتا ہے اجنبی سے، اور شرعی پردہ ہوتا ہے غیر محرم سے، وہ جاننے والا ہو یا اجنبی ہو۔ ہمارے گھروں میں جہاں پردہ ہو بھی رہا ہے نا،
تو وہ رواجی ہے، شرعی نہیں. یعنی کیا مطلب؟ باہر والوں سے اجنبیوں سے تو کر لیا، لیکن جو گھر کے اندر دیور ہیں، جیٹھ ہیں، گھر کے اندر کے قریب کے بہنوئی ہیں اور قریبی لوگ ہیں جاننے والے، ان سے نہیں ہے. تو یہ رواجی پردہ ہے، شرعی پردہ نہیں ہے. شرعی پردہ کیا ہے؟ جو غیر محرم ہے، وہ چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. اسی طریقے سے مردوں کو حکم ہے نامحرم سامنے آ جائے آگے جھکا لو. ہم تو جناب پپوٹے کھول کھول کے دیکھتے ہیں، فکس کر دیتے ہیں. یہ قرآن کی عزت ہے، بے عزتی ہے. رشتہ داریاں جوڑنے کا حکم ہم توڑتے ہیں. سود کے بارے میں کھلا فرما دیا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اس کے باوجود ہم سودی معاملات کرتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اس حکم کے ساتھ جب ہم لڑائی کرتے ہیں، اس کے خلاف چلتے ہیں، تو قرآن کی عزت کر رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں، بے حرمتی کر رہے ہیں. اسی طرح تمام احکامات کو دیکھیں. جب ہم اپنے فیصلے کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سامنے رکھتے ہیں یا ذاتی خواہشات کو سامنے رکھتے ہیں، اپنے کلچر کو سامنے رکھتے ہیں، خاندانی روایات کو سامنے رکھتے ہیں؟ کتنے لوگ خاندانی روایات کی وجہ سے فیصلے کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے حکم کو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزانہ کئی مرتبہ، ایک دن میں کئی مرتبہ فیس بک کا پیج کھولتے ہیں اور قرآن مجید کا پیج کئی دن میں ایک دفعہ بھی نہیں کھولتے. تو جتنی بے حرمتی ہم ڈٹ کر رہے ہیں قرآن پاک کی، کافر اتنی نہیں کر رہا. اور ہم یہ چاہتے ہیں، کیا ہم چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کافر نہ کرے؟ اگر چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہم کر رہے ہیں ہمیں وہ چھوڑنی پڑے گی. ہمیں قرآن کے حقوق کو سن کر سمجھ کر عمل کرنا ہوگا، پھر وہ معاملہ اس کے رعب اور دہشت پڑے گی. خالی ٹویٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اس کی سادہ سی مثال ہے، جب پاکستان بنا تھا، شکر ہے اس وقت یہ فیس بک، واٹس ایپ، سوشل میڈیا نہیں تھا، ورنہ تو ہم نے گھر میں بیٹھے ہی بیٹھے جو ہے نا وہ چیزیں فارورڈ کرنی تھی. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، نکلنا نہیں تھا، اسے انگریز چلا جاتا. قربانیاں دی ہمارے بڑوں نے.